محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا ہیں۔ ہم لوگ غلام ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل، چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو یا دین سے تعلق رکھتا ہو یا شریعت سے تعلق رکھتا ہو، غرض کسی چیز سے بھی تعلق رکھتا ہو تو اس میں نمونہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر یہ راستہ ہٹ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہٹ گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ خلاف پیمبر کا صحرا گزید، خلاف پیمبر کا صحرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہمارے قدم ہٹ جائیں گے تو ہم کبھی راستہ پا نہ پائیں گے۔ امام الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی بتا دی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس موقع پر امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ ابھی چاند نکلا ہے اور آج الحمدللہ 1 تاریخ ہے۔ عیسوی سن میں جو سال ہے جولائی، اس کی بھی 1 تاریخ ہے اور ذی الحج کی اس کی بھی 1 تاریخ ہے، اور کل رات میں چاند بھی نکلا ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں کیا عمل تھا؟ جب چاند نکلا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک ایک بات واضح کر دی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نیا چاند نکلا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ کر کے دعا کیا کرتے تھے۔ کاہے کی دعا کیا کرتے تھے؟ کہیں گے جو حالات چل رہے ہیں، زمانے کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، ان حالات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور وہ دعا کتنے ایمان والے بندوں نے پڑھی۔ جب چاند نکلا ان کو اس بات کا علم ہوا کہ چاند نکلا ہے، انہوں نے دعا پڑھی، اور کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو بھول گئے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین وہ دعا کیا ہے جو پڑھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وتوفیق لما تحب ربنا وتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ امام الاولین والآخرین یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ یہ جو چاند ہے اس کو امن کا، سلامتی کا ذریعہ بنا دیجئے، اور ہم سے وہ اعمال کروائیے جس میں آپ کی رضامندی شامل ہو، اور ہمارا رب اور اے چاند تمہارا رب اللہ ہے، ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے، لکھنؤ والے جانتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، آئے دن مصیبتیں آ رہی ہیں، کبھی ایمان والوں پر اور کبھی وبائی مرض جس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں، ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبتیں نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیتے ہیں، ایمان والوں پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں۔ اور کسی نے اپنے انداز میں کہا ٹوٹے رشتے وہ جوڑتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ مانگنا ہم نے چھوڑ دیا، یہاں تک تو چھوڑیے جب چاند نکلا تبھی ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ واقعی ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب پھر طنز دیکھیے کیا کہنے لگے، چاند نکلا دعا نہیں پڑھی، علم بھی نہیں ہے، ابھی دعا پڑھی۔ کتنے ایمان والے بندے ایسے جنہوں نے نہیں پڑھی، کہیں جب دعا مانگی جائے اور ہمیں یاد نہ ہو، اور جس نے مانگی ہے اس کی دعا پر ہم آمین کہہ لیں، وہ دعا ہماری طرف سے بھی قبول ہو جائے گی۔
کہیں گے دعا پڑھی نہیں، پھر طنز دیکھیے، کہنے لگے یہ بتائیے ایک شخص ہے جس کی کمائی حلال نہیں ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، اب بتائیے کیا کیا جائے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ وہ پوچھ رہا ہے جس کی کمائی الحمدللہ حلال کی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کی کمائی حلال نہیں ہے۔ کہیں گے ہم سے فرق کیا پڑتا ہے وہ قربانی کرے نہ کرے؟ عجیب بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، بہت ہلکی، بہت باریک۔ کہیں گے پوچھنا تو پڑے گا ہی، ہم نہیں پوچھیں گے تو کون پوچھے گا؟ کیونکہ یہ بتائیے فلاں شخص کی کمائی حلال نہیں ہے اور وہ شخص قربانی کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ کہیں گے قربانی وہ کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ قربانی وہ کر رہا ہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ کون سا ہم اس کے گھر پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں اور کون سا گوشت ہمارے گھر میں آیا جا رہا ہے؟ کہیں گے نہیں پھر بھی آتا ہے۔ کہیں گے اگر آتا ہے ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ اس کی قربانی حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے۔ کہنے لگے یہ بتائیے ہمارے گھر میں جو بجلی کی سپلائی آتی ہے وہ 2 نمبر کی ہے، اور الحمدللہ ہم سے بڑا قابل کوئی ہو تو بتائے۔ کہیں گے یہ بتائیے ان کے گھر میں جو چوری کی بجلی چلتی ہے 2 نمبر کی چلتی ہے، اور اس سے جو ہے ہیٹر بھی چلتا ہے، کھانا بھی بنتا ہے، فریج بھی چلتا ہے، پانی بھی گرم ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور کھانا بھی بنتا ہے، اب یہ بتائیے یہ حلال ہے یا حرام؟ اور یہ اس سے پوچھ رہے ہیں جو بیچارہ بھولا بھالا ہے۔ کوئی سمجھدار ہو تو وہ جواب دے گا، اور ہم لوگوں سے پوچھا گیا، ہم لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ کہیں گے اسی وجہ سے یہی بات کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ اگر ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ ہم نے جواب دینے کا سلیقہ نہیں سیکھا، اور اس سے پہلے بتایا گیا تھا، صحابہ کرام نے بھی جواب دیا تھا جب کسی نے طنز کیا تھا، یہ بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں، آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے پخانہ کس طریقے پر کیا جائے، یہ عجیب عجیب باتیں آپ کا نبی بتاتا کیسے ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملے کہے تھے بڑے اہم جملے تھے، انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارا نبی ایسا ہے، ایک ایک موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، آپ کا نبی ایسا ہو یا نہ ہو، الحمدللہ ہمارا نبی رحمۃ للعالمین ہے، آپ کو سلیقہ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں فخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہی وجہ ہے جب جب نام آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم بار بار یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام نازل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہو تم اور پڑھتے رہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے، جن سے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظلم سہے پھر بھی دعا دی، اللہ اللہ ذات کریمی محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم سے جواب یہ پوچھا گیا، آپ یہ بتائیے اس کے گھر میں جو کھانا بن رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ کہیں گے ہمیں یہ نہیں پتہ، یہ بتائیے کہ اگر مسجد میں 2 نمبر کی بجلی چل رہی ہے، وہاں کی نمازیں حلال ہیں یا حرام؟ نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، وہاں اے سی بھی چل رہی ہے، وہاں پر گھڑی بھی چل رہی ہے، وہاں پر مائک بھی چل رہا ہے، آپ ہمیں اس کا جواب دے دیے، اس کا جواب آپ کو اپنے آپ مل جائے گا۔ یہ ہے ہماری قابلیت۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھا کرتے تھے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بتا دیا، اس دنیا میں کسی انسان سے پوچھے یہ بتائیے مہینے کتنے ہوتے ہیں، ہم سب جواب دے لیں گے۔ کہیں گے یہ بتائیے امام الاولین والآخرین نے بھی اس بارے میں کچھ بتایا، یہی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا جو نبی ہے اس نے ایک ایک چیز بتائی ہے، فرق یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں، ہمارے گھر میں مدنی آقا کی سیرت نہیں ہے، ہمارے گھر میں امام الاولین والآخرین کے الفاظ نہیں ہیں، ہم عالم بن گئے ہیں، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین نے ایک تقریر کی، جیسے ایمان والے تقریر کیا کرتے ہیں، عالم تقریر کیا کرتے ہیں، امام الاولین والآخرین نے ایک تقریر کی، اور تقریر کے الفاظ کیا تھے؟ آپ فرمانے لگے ان الزمان قد استدار کہیت یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جس طریقے پر چل رہا تھا اسی طریقے پر چلتے چلتے پھر اپنے طریقے پر آ گیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ عرب والے جب ان کو لڑائی کرنی ہوتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مہینے محترم ہیں، اس مہینے میں ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہوتی تھی
کہ اس وقت ہمارے پاس اتنے ہتھیار نہیں، اگر ہم نے ابھی لڑائی کی تو ہم ہار جائیں گے، اور بعد میں اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، کہیں گے رمضان کا چل رہا ہے، اگلے سال ہم رمضان منائیں گے، اس مہینے کو ہم دوسرا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، کہیں یہی بات کیا کرتے تھے، اور اس طریقے پر چلتے چلتے گڑبڑی آ گئی۔ آخر میں آپ فرمانے لگے گڑبڑی آتے آتے اتنی گڑبڑی آ گئی کہ زمانہ پھر سے اپنے طریقے پر آ گیا، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے وہی مہینہ چل رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے 12 شہرن کہ مہینے 12 ہیں، اور ایمان والوں سے پوچھئے یہ 12 مہینوں میں محترم مہینے کون کون سے ہیں، احترام والے مہینے کون کون سے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ثلاثۃ متوالیات، ذو القعدہ، ذو الحج والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان۔ یہ تقریر کے الفاظ ہیں امام الاولین والآخرین کے۔ آپ فرمانے لگے 3 مہینے لگاتار جو محترم ہیں، کون کون سے مہینے محترم ہیں؟ آپ فرمانے لگے ذی قعدہ، جو پچھلے مہینے گزرا ہے، پچھلا والا مہینہ جو شروع ہوا ہے یہ مہینہ بڑا محترم ہے، اور اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے یہ بھی محترم ہے، اور ایک مہینہ جو محترم ہے آپ فرمانے لگے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ پتہ یہ چلا جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، الحمدللہ ہم نے چاند دیکھا ہے ذی الحج کا۔ آپ فرمانے لگے یہ بڑا محترم مہینہ ہے۔ کہیں گے محترم کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کام کیا جائے گا نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اگر کوئی گناہ کا کام کیا جائے گا تو اس کا وبال ہی بڑھ جائے گا۔ آپ فرمانے لگے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ایک ایک بات جو بتائی جاتی ہے وہ کسی عالم کی نہیں، ساری باتیں نکال کے لائی جاتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ آپ فرمانے لگے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ ذی الحج کے 10 دنوں میں جتنا محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل کرنا محبوب ہے، اتنا کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ اس مہینے میں جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہاں تک کی بات نہیں، یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الاولین والآخرین کے الفاظ نقل کیے۔ آپ فرمانے لگے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ۔ آپ فرمانے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 دنوں میں، یعنی ذی الحج کے شروع کے جو 10 دن ہیں، اس دنوں میں کوئی بھی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے جتنا کسی اور دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ کتنا محبوب ہے آپ یہ بھی فرمانے لگے۔ آپ نے یہ بات ہی وجہ دی، اور کون سی بات ہے جو امام الاولین والآخرین نے بتائی نہیں؟ آپ فرمانے لگے قیام وصیام کل لیلۃ منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ ان 10 دنوں میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ روزے سال بھر کے روزوں کے برابر ہیں، اور ان 10 دنوں میں جو رات میں عبادتیں کی جاتی ہیں آپ فرمانے لگے شب قدر کی جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان نوافل کے برابر ہے۔ اتنی اہم بات امام الاولین والآخرین نے بتائی۔ اچھا ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ بتائیے ذی الحج میں 2 روزے رکھے جاتے ہیں، 1 روزہ رکھا جاتا ہے؟ ہمیشہ سوال آتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، لوگوں کی محبت ہے، لیکن امام الاولین والآخرین کا فرمان ہمارے سامنے ہے۔ آپ فرمانے لگے ان 10 دنوں میں برابر روزے رکھے جائیں۔ کب تک؟ کہیں گے 1 تاریخ سے روزے رکھے جائیں 9 تک۔ کہیں گے 10 کو؟ کہیں گے 10 کو روزہ نہیں رکھا جائے گا، 10ویں تاریخ کو قربانی کی جاتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ سال میں کتنے دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کچھ دن ایسے بھی ہیں، سال میں کچھ دن ایسے بھی ہیں جن دنوں میں اگر ایمان والا روزے رکھ رہا ہے آپ فرمانے لگے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور وہ 5 دن کون کون سے ہیں اور وہ دن کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے بقرعید کا جو دن ہے یعنی 10 ذی الحج، اس دن روزہ رکھنا حرام۔ اگر کسی بندے نے روزہ رکھ لیا، پتہ نہیں تھا، ایمان والوں کی ذمہ داری ہے اس روزے کو توڑوا دیں، کیونکہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہمانی کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان ہے، ہم میزبان ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، ہماری اوقات اور بساط کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ جی میں روزے سے ہوں، کہیں گے تمہارا منہ و مسور کی دال، روزہ رکھا کیسے؟ کہیں گے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ۔
کہیں گے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کہیں گے پھر 5واں دن، کہیں گے 5واں دن رمضان المبارک کے بعد جو چاند نکلتا ہے اس کے بعد جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، کہیں گے وہ دن بھی ایسا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. سال میں اتنے دن ایسے ہیں 5 دن کہ روزہ رکھنا حرام ہے. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں، لیکن امام الاولین والآخرین نے ایک بات بتا دی. آپ نے بتا دیا کہ 10 دنوں میں روزہ جو رکھے جائیں گے وہ 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک ہے. کیونکہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے ہیں ایمان والے. لیکن 9 تاریخ کے بارے میں امام الاولین والآخرین نے کیا بتایا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آپ کے جملے بڑے اہم اور بڑے پیارے جملے. آپ کیا کہنے لگے؟ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. کیا مطلب اس کا؟ کہیں گے مطلب اس کا یہ ہے، امام الاولین والآخرین فرما رہے ہیں مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے اس بات پر. کس بات پر؟ کہ اگر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے گا یعنی عرفے کے دن، مجھے امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ رحمتیں برس رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس لائق ہو گیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر غلام بن جائیں. ایک بات مدنی آقا نے بتا دی، کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے. امام الاولین والآخرین نے یہ بھی بتا دیا اور ہم لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بتائیے چاند نکل گیا ہے، ناخن کاٹے نہیں تھے اور بال بڑے ہو گئے ہیں اور داڑھی بڑی ہو گئی ہے، لوگ ٹوکنے لگے ہیں، بال بھی جھون ہو گئے ہیں، ناخن بھی ایسے ہو گئے ہیں جیسے ویمپائر کے ناخن ہو رہے ہیں، اور اگر 10 دن چھوڑ دیے تو لوگ ڈرنے لگیں گے. کہیں یہ بتائیے اب کاٹے نہ کاٹے؟ بھائی بھول گئے، چاند نکل گیا. کہیں گے ہم سے کیا پوچھتے ہو، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. آپ فرمانے لگے، وہ حضرت ام سلمہ امام الاولین والآخرین کے الفاظ نقل فرماتی ہیں، آپ فرمانے لگی اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يقلمن الظفر ولا ياخذن شعرا. اگر چاند نکل آئے، ذی الحجہ کا چاند ہو جائے، بقرعید کا دن، بقرعید کے ایام داخل ہو جائیں، تو جو لوگ جن پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کریں گے، ان کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں. کہیں گے یہ بتائیے اب یہ فرض ہے یا واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ کہیں گے یہ مستحب ہے. اگر کر لیا تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کیا، ناخن کاٹ لیا، بڑے ہو گئے تھے، بال بڑے ہو گئے تھے، مونچھیں بڑی ہو گئی تھی، کہیں گے نہیں اب آپ کاٹ لیجئے، اب آپ کی شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے. کیوں؟ کہیں گے یہ مستحب ہے. اچھا کیوں نہ کاٹیں؟ ہمارے علماء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو الحمدللہ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ بڑے نیک لوگ ہیں. اولیاء کرام نے ایک بات بتا دی. کہیں گے وجہ کیا ہے؟ امام الاولین والآخرین نے جو وجہ بتائی ہے کہ نہ کاٹو، کیوں نہ کاٹے؟ کہیں گے جب آدمی حج کرنے جاتا ہے، الحمدللہ کتنے ایمان والے ایسے ہیں اس مسجد میں بھی جن کے اوپر حج فرض اور انہوں نے حج کر لیا. الحمدللہ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما لے. اور جن کا حج نہیں ہوا ہے یا جن پر حج فرض ہے لیکن ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، اسباب نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایسے اسباب عطا فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مکۃ المکرمہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دیار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کہیں گے جب آدمی حج کرنے جاتا ہے تو وہاں پر وہ ناخن نہیں کاٹتا ہے، بال بھی نہیں کاٹتا ہے، اور جب کر لیتا ہے پورا حج مکمل ہو جاتا ہے پھر سرے سے وہ بال کٹا لیتا ہے اور منڈا ہو جاتا ہے، بال صاف کر لیتا ہے. کہیں گے اس وجہ سے ہم لوگ بال اور ناخن نہ کاٹیں. ہو سکتا ہے تھوڑی سی مشابہت پیدا ہو جائے، مماثلت پیدا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے ہم نہیں جا پا رہے ہیں ان کی صدقہ طفیل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی حج کو قبول فرما لے. لیکن اگر بال بڑے ہو رہے ہیں، ناخن بڑے ہو رہے ہیں، گندگی آ رہی ہے، تو اسی ہاتھ سے قرآن اٹھائیں گے اور اسی ہاتھ سے قرآن پر انگلی رکھیں گے، اچھا نہیں لگے گا، اور اسی ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، اور اسی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو اور اپنے چھوٹے سے بچوں کو کھانا کھلائیں گے، گندگی پیٹ میں جائے گی.
کہیں اب مناسب نہیں ہے، یہ مستحب تھا، کہیں اگر کر لیا اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کے بال بڑے ہو گئے ہیں، ناخن بڑے ہو گئے ہیں، جہاں پر کی صفائی نہیں ہو پائی ہے تو وہ اب کر سکتے ہیں۔ یہ اگر جس نے پہلے کر لیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور جو نہیں کر پائیں یہ ان کے لیے ہے، وہ تاخیر نہ کریں۔ کتنی اہم بات امام الاولین والآخرین نے بتائی، ایک ایک بات امام الاولین والآخرین نے بتا دی، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کون سی بات لے کر کے آئیں، کہیں گے یہ آپ بتائیے۔ اچھا ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں کہیں گے وہ فلاں عالم کا قصہ چل رہا ہے، فلاں بزرگ کا قصہ چل رہا ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے، سرکار دو عالم، فخر کائنات، تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم انہی کے غلام ہیں، ہم انہی کی باتیں کریں گے، جس کو سمجھ میں آئے اچھی بات ہے، اور جس کو چڑ ہو وہ اپنا راستہ الگ ناپ لے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں امام الانبیاء ہیں وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، امام الانبیاء ہیں وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہیں وہ، عظمت ہو تو ایسی ہو، اور انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالیٰ کا، بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، اور رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی، رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی۔ رسالت ہو تو ایسی ہو، نبوت ہو تو ایسی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔